ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری سی بستی قادیان دارالامان سے پروگرام راہ خدا کے ایک نئے اور لائیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جب کہ ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، ماہ مئی کی 11 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، انڈین ٹائم اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحپہر کے 4 بجے ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام ہفتے بھر میں مختلف اوقات میں ریپیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کے ذریعہ بھی آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے جو بے نظیر انتظامات فرمائے ہیں اس کے تعلق سے ہم نے تفصیلی ڈسکشن کی ہے۔ پھر اس کے بعد آخری زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو قرآن کریم کی حقیقی حسن و جمال سے آگاہ فرمایا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی جملہ تصانیف قرآن کریم کی انتہائی بلند شان اور اس کے اعلیٰ و عرفہ مقام کے اذکار مقدس سے پر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسی عقیدت اور وابستگی اور عشق و محبت کے بے حد جذبے سے سرشار ہو کر قرآن کریم کی انگنت اوصاف اور اس کی لاتعداد خوبیوں کا اپنی تصانیف اور نظم و نثر میں ذکر فرمایا ہے، جس کے مطالعے سے انسان میں ایک عجیب روحانی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایسی ہی ایک معرکۃ الارا تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ دونوں ہمارے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ دور آخرین میں اس زمانے کے مسلمان اسلام اور قرآن کریم کو بھلا دیں گے اور وہ اپنے من گھڑت عقائد اور اعمال کو اسلام اور قرآن کریم کا نام دینے لگ جائیں گے۔ پیشگوئی میں یہ بھی ذکر تھا کہ جب حالت یہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی اس خیر امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان کی دستگیری اور ان کی رہنمائی کے لیے امام مہدی کو مبعوث کرے گا، جو آخری زمانے میں امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے۔ قدرت الہی نے حضرت اقدس بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور مطابعت اور غلامی کے نتیجے میں مسیح موعود و مہدی موعود کے منصب پر فائز فرمایا اور آسمانی پانی یعنی الہام سے آپ علیہ السلام کو فیضیاب فرمایا، تا اسلام اور قرآن کریم کے سرسبز و شاداب درخت سے جھوٹی روایات، بدعات اور دیگر مذاہب کی جانب سے لگائے جانے والے اعتراضات کے آکاسی بیل کو دور کیا جائے اور اس جنتی درخت کو سینچا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روحانی خزائن اور قرآن کریم کے حقائق و معروف عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام اور قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی صداقت کو اپنی تحریرات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلطان القلم کے لقب سے سرفراز فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحریرات میں وہ طاقت ہے جو دیگر مذاہب کے مقابل پر ایک طاقتور ہتھیار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ مقدر تھا کہ آخری زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی کے ذریعے سے اسلام کا دیگر ادیان پر غلبہ ہو۔ یہ پیشگوئی بھی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر بڑی وضاحت اور صفائی کے ساتھ پوری ہوئی ہے، جس کا ایک شاندار نمونہ جلسہ مذاہب اعظم ہے جو لاہور میں سن 1896 کو منعقد ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انتظامیہ کی طرف سے مقرر کردہ سوالات کے جواب میں ایک عظیم الشان مضمون اسلام کی نمائندگی میں تحریر فرمایا، جس کے تعلق سے قبل اس کے کہ وہ عوام کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ بتایا کہ یہ مضمون بالا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم کے حقائق اور معروف عطا فرمایا، اور اس کو پیش کرنے کا ایک انتہائی دلکش اور مؤثر انداز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، جس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مضمون کو سن کر موافق اور مخالف ہر ایک کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ مضمون سب پر بالا رہا ہے۔ ناظرین، اسلام کی اصول کی فلسفی ایک عظیم الشان علمی شاہکار ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ آج تک اس کتاب کے نتیجے میں کئی سعید روحوں نے اسلام کو قبول فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم الشان اور مارکۃ العرا تصنیف ہے جو اسلام کو دیگر مذاہب کے مقابل پر اسلام کی عظمت اور اس کی شان اور شوکت اور قرآن مجید کے اعلیٰ و احسن و اتم ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تصنیف لطیف یعنی اسلامی اصول کی فلسفی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا اور ہمارے پینل میں آپ کے سوال کو پیش کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میرا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ اسلامی اصول کی فلسفی کی تالیف کے کیا وجوہات ہیں، اور ظاہری طور پر اس کے کیا محرکات ہیں، اور اس کا کیا پس منظر ہے۔ نیز اس مضمون کی ابتدا میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک عظیم الشان علم کلام کا ایک زرین اصول بیان فرمایا ہے کہ دعویٰ اور دلیل الہامی کتاب سے ہونا چاہیے، اس اصول کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس حصے کو لیتا ہوں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی کے مضمون کے آغاز میں ہی اس کا بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہر ایک الہامی کتاب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو دعویٰ وہ کرے اس کی دلیل بھی وہ خود ہی دے۔ ایسا نہ ہو کہ دعویٰ جو ہے وہ ہم لوگ پیش کریں، دلیل جو ہے وہ مقدس کتاب سے تلاش کریں، یا یہ ہے کہ دلیل تو مقدس کتاب سے نہ لی جائے بلکہ دعویٰ لیا جائے، اور اس کی دلیل جو ہے اس کی وکالت کرنے کے لیے ہم لوگ پیش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ طریق درست نہیں، جو سچی اور الہامی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دعویٰ جو وہ کرتا ہے اس کی دلیل بھی وہ خود دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہم نے اسی التزام کے پیش نظر اپنے دعوے اور دلیل دونوں چیزوں کو قرآن مجید سے ہی اس مضمون میں پیش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے احادیث کو اس میں نہیں لیا، اس واسطے کہ احادیث خود بھی جو ہے وہ دراصل قرآن مجید سے ہی لی گئی ہیں ایک لحاظ سے، یعنی رسول کا کلام اور اللہ کا کلام دونوں ٹکراتے نہیں۔ تو یہ پابندی ہر مذہب کے لیے بھی لازمی ہے کہ دعویٰ اور دلیل خود اس کی اپنی کتاب سے ہو، اور حضور نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ دعویٰ کچھ ہو اور اس کی وکالت میں ہم لوگ اتنے مضمون لکھتے چلے جائیں کہ دعویٰ تو کہیں رہ جائے اور بذات خود یہ الگ ایک کتاب بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اصول کو آپ نے مد نظر رکھا ہے۔ ضمناً میں یہ بات بھی بتا دوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام امن کے لیے اور عام مذاہب میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی پیش کی کہ یہ بھی بڑا زرین اصول ہے علم کلام کا
کہ ایک مذہب کے پیروکار دوسرے مذہب کے کتابوں پر یا اس کے رسولوں پر یا اس کے مقدس وجودوں پر، پیشواؤں پر کوئی اعتراض نہ کریں، اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں۔ تو خیر یہ ضمناً ایک بات یہ بھی تھی، گویا کہ دو زرعین اصول آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے کہ کسی پر حملہ نہ کرو، کسی پر اعتراض نہ کرو، اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرو، اور جو دعویٰ اور دلیل ہے وہ اسی مقدس کتاب سے ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ یہ خصوصیت سوائے قرآن مجید کے اور کہیں نہیں پائی جاتی، اور اس کا آپ نے التزام کیا۔ چنانچہ اسلامی اصول کی فلسفی ہمارے سامنے موجود ہے چھپی ہوئی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے سوائے قرآن مجید کے اور کہیں سے کوئی بات نہیں لی ہے۔ تو یہ تو ابتدا اس کی تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کا محرک کیا تھا مضمون کا۔ دراصل محرک تو اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا پس منظر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے کہ اس رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر یہ اپنا غلبہ ثابت کرے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت مکمل ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی، اور جو احکامات آنے تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے۔ اب یہ تکمیل ہدایت کا زمانہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، تکمیل اشاعت کا جو زمانہ ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے سورۃ صف کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تمام مفسرین کا اس پہ پورا یقین ہے، بلکہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ غلبہ اسلام جو بر ادیان باطلہ یہ مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہونا۔ اب یہ لیجئے کہ اس اسلامی اصول کی فلسفی کے لکھنے کا جو پس منظر ہے وہ یوں ہے کہ ایک شخص جن کا نام سوامی سادھو شیوگن چندر تھا، یہ بچپن سے ہی کچھ دین کی طرف یا یوں کہیں کہ مذہب کی طرف ان کا رجحان تھا۔ دینی باتوں کی طرف زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے ملازمت تو اگرچہ انہوں نے کچھ عرصہ کی، لیکن ان کا دل وہاں نہیں لگا، اور وہ پھر یہاں سے چلے گئے کنجا، گجرات میں ایک بستی ہے، وہاں پر ایک فقیر رہا کرتے تھے، ان کی شاگردی اختیار کی۔ اس فقیر نے ان کو لگا دیا کہ ہندو قوم میں جو کائست قوم پائی جاتی ہے اس میں جا کر یہ تعلیم و تربیت کا کام کریں۔ چنانچہ وہ اس کے تعلیم و تربیت میں لگے رہے۔ پھر 1892 کی بات ہے، ان کو یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح سے ہم انفرادی رنگ میں کام کریں گے تو کام ہونے والا نہیں ہے، کوئی ایسا طریق ہونا چاہیے کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے خیالات کو ایک سلجھے ہوئے انداز میں سنا اور سمجھا جا سکے۔ تو اس کی پہلی کوشش انہوں نے شروع کر کے اجمیر میں ایک بڑی کانفرنس کی، اور وہاں پر اتنا اثر ان کو نہیں ملا، لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں، کسی ایسے مقام پر ہونا چاہیے جس کا اثر پورے ہندوستان پر ہو۔ چنانچہ ان کی نظر میں لاہور آیا کہ لاہور اس وقت پنجاب کا دارالخلافہ بھی تھا، اور وہاں سے نکلی ہوئی آواز پورے ہندوستان میں بھی پھیل سکتی تھی۔ تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کے ممبران کے ذریعے سے پھر ایک اشتہار نکالا، اور وہ اشتہار بھی بڑا دردناک تھا، دردناک نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہ درد انگیز تھا، کہ ہر مذہب کے جو بڑے بڑے عالم تھے ان کو انہوں نے توجہ دلائی کہ بھئی ہم آپس میں بیٹھے سر پھٹول کر رہے ہیں، ادھر سے آریہ سماج ہیں یا سناتن دھرمی ہیں، ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، پھر سناتن دھرم اور آریہ سماجیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سناتن دھرمیوں اور آریہ سماجیوں سب کو توجہ دلا کر درد دل سے ان کو اپیل کی، اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں، ہم 5 سوال مرتب کر رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے مذہب کے بارے میں آپ خیالات کا اظہار کریں، تاکہ دنیا پہ معلوم ہو کہ کون سا مذہب زیادہ تر اپنے اندر سچائیاں رکھتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے پھر وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں قادیان بھی حاضر ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اس سے پہلے ہی تالیف و تصنیف کا کام کر رہے تھے۔ براہین احمدیہ آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف تھی، جس میں اسی بات کو آپ نے ثابت کیا تھا کہ ہر قسم کی خوبی جو ہے وہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، قرآن کی حقانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید کے بارے میں بے شمار دلائل آپ نے قرآن مجید سے دی، اور آپ نے چیلنج دیا تھا کہ اگر کوئی اس کا اپنی کتابوں سے اسی رنگ میں اپنی صداقت ثابت کرنا چاہتا ہے تو ہم چیلنج دیتے ہیں، اگر پورا نہیں کر سکتا تو آدھا کرے، آدھا نہیں کر سکتا تو تیسرا حصہ کرے،
تیسرا بھی نہیں کر سکتا تو پانچواں حصہ ہی کرے، اور اگر نہیں کر سکتا بالکل ہی عاجز آ جائے تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ جو دلائل ہم نے دیے ہیں اس کو توڑ کر دکھا دے۔ تو خیر یہ ایک پہلے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، تو یہ کام تو آپ پہلے سے کر رہے تھے، لیکن جب یہ حاضر ہوئے ہیں شیو گن چندر تو حضور علیہ السلام اس وقت بیمار تھے، اسہال کی تکلیف آپ کو تھی، نہایت ہی ذوف تھا۔ آپ نے فرمایا بھئی اس وقت تو میری حالت نہیں ہے کہ میں کوئی مضمون لکھ سکوں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کے بغیر تو یہ کام ہوگا نہیں، اس واسطے کہ آپ نے تو دنیا میں ایک تہلکہ پہلے سے ہی مچایا ہوا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کوئی کام میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر دے گا تو میں انشاءاللہ ضرور لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، اور نہ صرف شرح صدر عطا فرمایا بلکہ اپنے علوم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نوازا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کمزوری کی حالت میں آپ لیٹے لیٹے ہی قلم برداشت تھا، اور فی البدیہہ آپ کاغذ پر اتنی تیزی سے لکھتے جاتے تھے کہ جو اس کو صاف کر کے لکھنے والے تھے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے ایک اشتہار شائع کیا، اس کو میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ اس کا خلاصہ لکھا جائے۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ وہ 5 سوال کیا تھے۔ 5 سوال یہ تھے کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبہ آخرت کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ تیسرا سوال تھا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے، اور 5واں سوال یہ تھا کہ علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہے۔ تو جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، مضمون بالا رہا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری تھی۔ یہ الہی خوشخبری پاتے ہی آپ نے 21 دسمبر 1896 کو ایک اشتہار لکھا جس کا عنوان تھا سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری۔ اس اشتہار میں آپ نے تحریر فرمایا، جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس پہ اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے، اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب میں سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لاف و گزاف کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آدم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے کہ وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہ وہ تاریکی سے محبت کرتے اور نور سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کہ حاضر ہوں اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے یا اور کوئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا، اور اس کے چھونے سے اس محل میں ایک نور ساتیہ نکلا، یعنی چمکدار نور نکلا، جو ارد گرد پھیل گیا، اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر، خربت خیبر۔ اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول حلول و انوار ہے، اور وہ نورانی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے۔ انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کے صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا گیا، سو مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا، اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا، اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معک، ان اللہ یقوم اینما قمتا، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے
اور خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا، ہر ایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا اپنا حرج کر کے بھی ان معارف کے سننے کے لیے ضرور بمقام لاہور تاریخ جلسہ پر آویں کہ ان کی عقل اور ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، خاکسار غلام احمد از قادیان، 21 دسمبر 1896۔ حضور کا یہ اشتہار بڑی کثرت سے شائع ہوا، اور یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے مضمون مکمل ہونے کے بعد خوشخبری دی کہ یہ مضمون سب سے بالا رہے گا، اور حالات نے بتا دیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مضامین جتنے بھی پڑھے گئے ان سب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون غالب رہا اور بالا رہا، اور ہر ایک رطب اللسان تھا کہ واقعی ایسے حقائق اور معارف ہم نے نہ پہلے کبھی سنے نہ دیکھے۔ تو الحمدللہ کہ اس کتاب کی اشاعت کے نتیجے میں آج تک ہزاروں روحیں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو قبل از وقت اس بات کا اظہار کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تائید پر دلالت کرتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جس طرح کہ آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قیام امن کے سلسلے میں ایک عظیم الشان اصول یہ مقرر فرمایا ہے کہ ہر مذہب اپنی خوبیاں بیان کرے، تو اس طرز عمل پر آج بھی جماعت احمدیہ دنیا کے مختلف جگہوں پر جماعتوں پر پیس سمپوزیمز اور پیس کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے، جس میں مختلف مذاہب کے نمائندگان کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی خوبیاں آ کے ہمارے پلیٹ فارم میں پیش کریں، اور اسلام کی بھی خوبیاں ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج انٹر فیتھ اور انٹر ریلیجیس پیس اینڈ ہارمنی کو قائم کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی عظیم الشان اصول ہے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ کچھ اس میں خوبی ہے کہ آپ نے صرف قرآن مجید کے حقائق اور معارف اور اس کی خوبیاں بیان فرمائی، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ جی جی بالکل۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے۔ مکرم مرزا انور صاحب ہیں جو لنڈن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مرزا انور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ طارق صاحب، میرے ایک دو غیر آمدی مسلمان دوست ہیں، ان سے قرآن پاک کے بارے میں معنی میں اور تفسیر میں اکثر بحث وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین، یہ ہے، اس کے بعد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اس کے معنی پہ میری ان سے اکثر بحث ہوتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، ان کی پیشن گوئی تھی سورہ صاف میں، پہلے ساری بات پوری ہو گئی، لیکن یہ جو اشارہ کیا ہے کہ آخری دور میں دوبارہ اسی طرح کوئی شخص آئے گا اور آ کے تو پاک کرے گا لوگوں کو، قرآن پاک کی تعلیم دے گا سارا کچھ، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ آئیں گے۔ میری اکثر ہوتی رہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، وہ قرآن دوبارہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پاکیزہ کریں گے، تعلیم دیں گے لوگوں کو۔ اور میں نے اسے پھر یہ بتایا کہ ذالک الفضل اللہ یاتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اس آیت کی تفسیر میں یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ اس سے مراد مسیح موعود علیہ السلام مہدی موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہی مراد ہے، جو آ کے دوبارہ قرآن پاک کی تعلیم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح دوبارہ تعلیم دے کے تو لوگوں کو اس سے آگاہ کریں گے۔ یہ میرا سوال ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ جناب۔ آپ کا سوال ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جماعت احمدیہ کے عقائد کے تعلق سے ایک بنیادی سوال ہے، تو میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا جواب دیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اس کا جواب تو سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کے نزول کے وقت ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سیاہ ستہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں موجود ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آخرین منہم کون ہیں؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فلم یراجعہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر دوسری دفعہ سوال کیا، تیسری دفعہ سوال کیا، تیسری دفعہ سوال کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرین سے مراد یہ ہے
کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، اولین کو آخرین سے ملانے والا ایک رجل یا کچھ رجال آئیں گے۔ اس کی آپ نے صفت یہ بتائی کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ اس میں سے ہؤلاء، یہ نہیں فرمایا اس میں سے، بلکہ یہ فرمایا ہؤلاء، ابنائے فارس میں سے ایک شخص آئے گا جو آخرین کو اولین کے ساتھ ملا دے گا، اور اس کا فارسی الاصل ہونا یہ سب سے بڑی بات تھی، اس قوم سے ہونا جس سے سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب ان کا یہ فرمانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فارسی سے، وہ تو بنی اسرائیلی ماں سے ان کا تعلق تھا، وہ کہاں سے فارسی آ گئے؟ اور پھر یہ کہنا یعلمہم الکتاب، تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو فریضہ ہی وہ انجیل سکھانا تھا، اور رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، وہ امت محمدیہ کی طرف کیسے رسول بن کے آ سکتے ہیں؟ بڑی عجیب بات کرتے ہیں ہمارے یہ غیر احمدی بھائی۔ ایک طرف تو جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے جو عقیدہ انہوں نے توڑا وہ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول شریعت کے لحاظ سے ہیں۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ دوبارہ واپس لاتے ہیں تو کوئی ان سے پوچھے کہ اس روئے زمین پر آخری نبی کون ہوگا؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ثانیہ کا ظہور ایک فارسی و نسل شخص سے ہونا تھا جس کو حضور نے رجل کہا تھا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کے ذریعہ سے پورا ہوا، اور آپ نے وہ تمام مقاصد پورے کیے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بتائے تھے، اور آپ نے یعلمہم الکتاب یزکیہم و یعلمہم الکتاب، کہ آپ نے پہلے تزکیہ کیا پھر قرآن مجید سکھایا، اور آج کی ہماری یہ مجلس واقعی وہ قرآن مجید کے سکھانے اور قرآن مجید نے جو تزکیے کے بارے میں تعلیمات دی ہیں اس کے بارے میں وضاحت کے لیے ہے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا جواب۔ تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا اس میں یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار جو کر رہے ہیں وہ تو اسرائیلی نبی تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، بنو فاطمہ میں سے ہوں گے، فلاں میں سے ہوں گے، فلاں میں سے ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں معین کر دیا کہ نہ وہ اسرائیلی ہوگا نہ عربی ہوگا، بلکہ کہاں سے ہوگا؟ ابنائے فارس میں سے ہوگا۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ مرزا انور صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا، جس طرح کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس عقدے کو کھول دیا ہے اور امت کے سامنے اس کی تفسیر پیش فرما دی ہے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ کے عصمت رخشندہ صاحبہ ہیں جو اس وقت کرناٹک انڈیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عصمت صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصمت رخشندہ تیماپور کرناٹک سے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس مضمون کی سطر پر دعا کی ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں، آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست یہ کروں گا۔ بات مجھ سے بیان کرنے سے رہ گئی تھی دراصل، تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مضمون شروع فرمایا ہے، قرآنی آیتیں اور اس کے ساتھ اس کی وضاحت جو آپ نے کی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں نے اس کے سطر پر دعا کی ہے، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ مضمون بالا رہا، تو اس میں مزید تشریح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ عام طور پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی باتوں کو ہی انبیاء علیہ السلام اپنے لوگوں میں اس کی تشہیر کرتے ہیں، تو اس مضمون پہ کے سطر پر دعا کرنے سے یہی مقصد تھا کہ اے اللہ اس کے اندر وہ برکت ڈال کے قرآنی حقائق اور معارف لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مکرم فیروز احمد صاحب جو کشمیر انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فیروز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ مضمون لکھا تو اس وقت مکرم و محترم عبد الکریم صاحب نے یہ مضمون پڑھا ہے جلسے میں، تو مسیح موعود علیہ السلام کا وہاں خود جا کر مضمون نہ پڑھنا، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ سوال ہے میرا، یہ غیر عظمات کا سوال ہے اور میرے پاس پہنچا ہے۔ جی ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا جی، کہ وہ جیسا ابھی مولانا موصوف نے ذکر فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحت ٹھیک نہیں تھی، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ مضمون حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بھیجا تھا کہ وہ اس مضمون کو پڑھ کر سنا دیں۔ ایک تو ان کی ماشاءاللہ آواز بڑی بلند تھی، اس زمانے میں مائک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہاں مسجد مبارک میں اذان دیتے تھے کہ وہ ڈلے کے موڑ پر جا کے ان کی جو آواز ہے وہ سنائی دیتی تھی، ماشاءاللہ بڑی بلند آواز تھی۔ اس وجہ سے مناسب یہی سمجھا گیا کہ آپ ہی اس جو مضمون ہے اس کو پڑھ کے سنائیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جب عبداللہ عاطم سے مناظرہ ہوا ہے امرتسر میں، تو وہاں پہ بھی پرچے پڑھنے کا جو کام تھا وہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں، اور میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کے ابتدا میں محترم مولانا کریم الدین صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا کہ اس جو کانفرنس ہے اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ انسان کی روحانی، اخلاقی اور طبعی حالتیں، تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کی روح سے جو انسان کی طبعی اور اخلاقی حالتیں اس مضمون میں پیش فرمایا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ عالی جناب، عرض یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق یزکیہم کا فریضہ اس مضمون میں اتنا عمدہ طور پہ ادا کیا ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے بعد کسی نے ادا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول ہم کو بیان فرمایا سورہ شمس میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے اس نفس کو، انسانی نفس کو بالکل بے عیب اور بہت اچھا بنایا ہے اور پورے مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا مقصد اس انسانی نفس کے بنانے کا یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، مقام عبودیت کے حصول کے لیے ہم نے نفس کو، ہم نے انسان کو بے عیب، کامل صفات اور جو اس کا مقصد ہے اس کے مطابق اس کو ہم نے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس کو الہام کر دیا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی ہے، فُجُورَهَا، کہ گناہ اور بے اعتدالیاں کیا ہو سکتی ہیں، وَتَقْوَاهَا، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ وہ کامیاب ہو گیا وہ نفس جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، لیکن ناکام اور نامراد وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا لیا اور وہ کامیابی کی منازل کو طے نہیں کر سکا۔ یہ وہ نفس ہے جہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، انسان کی طبعی حالت۔ اب جو طبعی حالت ہے اب ہم اس پہ چلتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، سب سے پہلے انسان کا جو نفس ہوتا ہے نفس زکیہ ہوتا ہے۔ نفس زکیہ وہ نفس ہے جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ایک انسان اپنی زندگی کو بچپنا گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بلوغت کے دور میں گزرتا ہے، اور جب وہ بلوغت کے دور میں آتا ہے تو وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو بغیر عقل کے ہوتے ہیں، اور اس کے یہ کام اس کی طبعی حرکات ہوتی ہیں، جیسے جہاں سے ملا جو ملا کھا لیا، جس طرح چاہا نہا لیا، جس طرح چاہا جدھر کو چاہا چلے گئے، جو گناہ ہوا اس کی طرف بھاگ پڑے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بلی ہے، اس نے دیکھا دودھ کھولا ہوا ہے، جلدی سے جا کے پینا شروع کر دیا، یا گائے بھینسیاں انہوں نے دیکھا کہیں چارہ پڑا ہوا ہے، جلدی سے جا کے وہ کھانا شروع کر دیا۔ یہی حرکات اس انسان کی ہوتی ہیں جو بالکل ابتدائی حالات میں اپنی طبعی اور فطرتی طور پر گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک دور شروع ہوتا ہے، یہاں میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا۔
बार बार हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नफ्स। ये नफ्स है क्या चीज़? अकरबुल मवारिद जो अरबी की मशहूर लुग़त है, इसके अलावा भी और लुग़ात हैं, नफ्स के कई माने दिए गए हैं और यहाँ वो लफ्ज़ बार बार आएगा क्योंकि हमारे नए नौजवान ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में वो इन उर्दू के बाज़ अल्फाज को समझते नहीं हैं और फिर टेलीफोन करते हैं, बार बार पूछते हैं। नफ्स जिस्म और रूह के मजमूए का नाम है, नफ्स इरादे का नाम है, नफ्स हिम्मत का नाम है, नफ्स राय का नाम है। ये सारे अल्फाज नफ्स से निकलते हैं, यानी रूह और जिस्म के मजमूए का नाम जो हम हैं वो एक नफ्स कहलाता है, इंसान का इरादा नफ्स कहलाता है, इंसान की राय नफ्स कहलाती है, इंसान की हिम्मत नफ्स कहलाती है। अब सबसे पहले जो दौर आता है वो जब इंसान गैर शऊरी हालात से निकलता है तो नफ्स अम्मारा सबसे पहले उसका सामना करता है। नफ्स अम्मारा यानी वो ख्यालात, वो अफकार जो इंसान को मनफी तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं, वो उसे उस मकसद की तरफ नहीं जाने देते जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया गया। ये है सबसे बड़ा एक इंसान का इम्तिहान। इससे पहले एक मखलूक थी फरिश्ते। फरिश्ते जो हैं या फालून जो उनको हुक्म दिया जाता है वो करते थे। शैतान है वो बिल्कुल मनफी तरफ जाता है, लेकिन इंसान ऐसा है जिसको इसका ये इम्तिहान रखा गया कि वो नफ्स अम्मारा को अपने से दूर करेगा और आगे जो नफ्स लव्वामा और मुतमइन्ना की जो मनाजिल हैं वो उसको तय करेगा। जब ये नफ्स से वो निकलता है तो निकलने के बाद वो नफ्स लव्वामा के दौर में दाखिल होता है। लव्वामा कहते हैं मलामत करना, यानी उसकी ये हालत होती है कि मैं इन मनफी बातों से निकलूं, बुरी बातों से निकलूं और अच्छी बातों की तरफ आऊं। और जब वो आता है तो उसकी ये दरमियानी हालत होती है, कभी फिर वो बुराइयों की तरफ चल पड़ता है और कभी अच्छाइयों की तरफ आता है। उसके बाद जब इसको भी अबूर कर जाता है तो नफ्स मुतमइन्ना की तरफ वो आ जाता है। यहाँ एक थोड़ी सी वजाहत मैं और करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने नफ्स अम्मारा का जहाँ जिक्र किया है, ये सूरह यूसुफ कुरान मजीद की 12 नंबर की सूरत है जिसमें ये जिक्र किया है। इन्न नफ्स ला अम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। सूरह यूसुफ एक ऐसी सूरत है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी एक कहानी बयान की गई है। इतनी तफसील से कुरान मजीद में किसी और नबी की कहानी को बयान नहीं किया गया। इस सूरत में बाज़ अहम बातें बयान की गई हैं, उसमें से एक अहम बात इस सूरत में नफ्स अम्मारा का मुकाबला है और वो सूरह यूसुफ में तफसील से जिक्र हुआ है। मिसाल के तौर पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो अपनी जवानी की उम्र में पहुंचते हैं, वो मिस्र के एक मुअज़्ज़ज़ इंसान जो बाद में बादशाह है उसके घर में रहते हैं। घर में कोई नहीं है, उसकी बीवी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, और वो औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बुराई के इर्तिकाब की तरफ बुलाती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वो बचते हैं। वो कहते हैं माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस काम से। ये है नफ्स अम्मारा, ये है नफ्स अम्मारा से दूर जाना। इस सूरत को इस तरह से वजाहत से नाजिल करना, इसका अहम मकसद है कि असर हाज़र में नफ्स अम्मारा जो इंसान के ऊपर मुसल्लत हुआ है उससे भागना, उससे बचना। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक जगह पे और फरमाते हैं कि अगर नफ्स अम्मारा ना होता तो शैतान ना होता। हजूर इसकी मिसाल इस तरह से दे के फरमाते हैं कि जो चोर आते हैं वो नकब ज़नी करते हैं। पहले ज़माने में वो खोद कर किसी दीवार को फाड़ कर अंदर जाते थे और चोरी करते थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चोर अपनी चोरी में कभी कामयाब नहीं हो सकता जबकि घर का कोई आदमी उसकी निशानदही ना करे कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। हजूर इसकी मिसाल दे के बताते हैं कि नफ्स अम्मारा की मिसाल यही है। नफ्स अम्मारा इंसान के अंदर का वो इरादा है, वो ख्यालात हैं जो कि बाहर के शैतान को जब वो नकब ज़नी करता है ये मौका देते हैं और इस तरह से ये मिल के इंसान बिल्कुल एक मनफी तरफ चला जाता है, बुराइयों की तरफ जाता है। ये सूरत हमको ये सिखाती है कि ए नौजवान देख, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पड़े लेकिन माज़ अल्लाह कह के अल्लाह की पनाह मांग के
وہ کس طرح سے نفس امارہ سے بچے. پھر یہاں تک انہوں نے قرآن مجید میں اسی صورت میں ذکر ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدایا جس امتحان میں میں پڑ گیا اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں, میں یہاں رہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہو سکتا ہے کسی وقت شیطان مجھے ورگلا دے. تو یہ ہے نفس امارہ کے چنگل سے نکلنا اور نفس لوامہ میں آنا, اور اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے مطمئنہ کا. نفس مطمئنہ وہ ہے کہ اطمینان والا نفس, کہ انسان کا ارادہ, انسان کی عزیمت, انسان کے خیالات, انسان کے افکار اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا منفی طرف جانا وہ ممکن ہی نہیں, کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ منفی کی طرف چلا جائے. یہ ہے مطمئنہ کی سب سے بڑی مثال. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے جتنے یہ پل ہیں یہ عبور کیسے کرنے ہیں, یہ نہریں عبور کیسے کرنی ہیں؟ یہ تو ایک نظریاتی باتیں ہو گئیں. بات یہ ہے کہ یہاں اتنی تفصیل سے یہ بحث ہو نہیں سکتی. ان سارے پلوں کو عبور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ تعلیمات دی ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو تفصیل سے لکھا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے, یہ ایک نظریاتی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس زکیہ ہے, نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. لیکن تاریخ مذاہب میں اسلام ہی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہی ہے کہ انسانیت نے ان چار ادوار کو عبور کیا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ مکہ میں ہوئی ہے, مکہ کے لوگ کیا تھے؟ وحشی زندگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماؤں تک کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ پرانا عربی ادب پڑھ لیں, تشبیب, امراء القیس کے اشعار پڑھ لیں. اپنی برائیوں کو, اپنی زناکاریوں کو, اپنے شراب کو, اپنے دھوکے کو, اپنے قتل کو فخری انداز میں بیان کرتے تھے. یہ ہم نے کیا, اور ایسے ایسے اشعار لکھ کے, قصائد لکھ کے سبا معلقہ کے نام پر انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وحشیوں کو, ان جانوروں کو سب سے پہلے آداب انسان سکھائے. ان کی حالت تو ان جنگلوں جیسی تھی جو افریقہ میں جنگل رہتے ہیں, جو کپڑے بھی نہیں پہنتے. انہوں نے بظاہر کپڑے پہنے ہوئے بھی یہ لوگ ننگے تھے. حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سب سے پہلے ان کو انسان بنایا, پھر ان کو اخلاق سکھائے کہ ہر موقع پہ تم نے کیا کرنا ہے. اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ نفس امارہ کے بعد جب انسان عقل اور معرفت کے نتیجے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے, اپنے نفس کے پیچھے نہیں گھوم پڑتا, وہاں پر پھر یہ ایک انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باخدا بااخلاق انسان بنایا, پھر ان کو باخدا انسان بنایا, ان کو نفس مطمئنہ تک پہنچایا. شاید گزشتہ سارے انبیاء کی تعریف پڑھ جائے. اس کیفیت سے ان کو لے کے آنا, اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک بڑے عربی شعر میں اس کو سمیٹا ہے. صادفتہم قوما قروس ذلتا فجعلتہم کسبیکۃ لکیانی, کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے اس قوم کو گوبر کی طرح پایا, تو نے گندگی میں لپٹا ہوا پایا. فجعلتہم, یہ تیرا ہی نفس تھا, تو ہی وہ مزکی اعظم تھا کہ تو نے اس قوم کو کسبیکۃ لکیانی, سونے کی ڈلیا بنا کے رکھ دیا. کس نے بنایا؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جو نقطہ صفر سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ایک انسان کو لے گئے. اور آج بھی وہ سارا اسوہ, وہ ساری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان ایک نفس زکیہ, امارہ, لوامہ, ان سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک آ جاتا ہے. اب ایک اور بات جو آپ نے سوال میں اپنے کہی, وہ کہہ کے بات کو ختم کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی سوال, سب سے لمبا جواب ہے اس کا, یہ وقت نہیں کہ اس ساری تفصیل کو میں بیان کر سکوں یہاں پر. حضور نے اخلاق کی دو قسموں کو بیان کیا ہے, ترک شر, ایصال خیر. ترک شر میں حضور نے کچھ بیان کیے ہیں, احسان, پاک دامنی, دیانتداری, ظلم سے بچنا, الرفق. یہ حضور نے چار, ترک شر,
یعنی اپنے آپ کو اس شر سے بچاؤ. احسان، پاک دامنی. آج موجودہ زمانے میں ہمارا ہندوستان جس مصیبت سے گزر رہا ہے پاک دامنی کے مراحل میں، گزشتہ سنوں دہلی میں کیا واقعات ہوئے، دنیا قہر مچ گیا دنیا میں، اس طرح کے زنا بالجبر کے معاملات ہوئے. یہ کیوں ہوئے؟ اس کے بعد پارلیمنٹ میں سوال ہوا کہ یہ کوئی قانون بنایا جائے، کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ ساری تفاصیل ہم کو بتا دی ہیں کہ کیسے ہم نے اس سے بچنا ہے. آج بھی انسانیت اگر اس کو اپنائے گی تبھی وہ پاک دامنی کو اختیار کر سکے گی، ورنہ یہ کبھی نہیں ممکن. قرآن مجید کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان، پاک دامنی کو انسان کیسے پہنچ سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سب سے پہلے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، برملا ایک عورت کو نہ دیکھو، تمہیں وہ نفس امارہ کہیں کا کہیں دھکیل کے لے کر جائے گا. عورتوں کو یہ کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہی حکم عورتوں کا ہے کہ مردوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، تمہارے خیالات کو کہیں سے کہیں لے جائیں گی. پھر ان کو یہ حکم ہے لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو چھپا کے رکھو اپنی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر ایک جاذبیت رکھی ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پر روٹیاں ہیں، نرم روٹیاں ہیں، حضور اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کتے ہیں. اب کتے ضرور اس روٹیوں کے اوپر جھپٹیں گے، ہو ہی نہیں سکتا. اب تم یہ کہو کہ ہم کتوں کے خلاف قانون بناتے پھریں گے کہ وہ روٹیوں پہ جھپٹے نہیں، یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ گڑ رکھا ہوا ہے، تم یہ اس کے اوپر مکھیاں آئیں گی، قانون مکھیوں کے خلاف بناؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کرنا کیا ہے کہ اپنے گڑ کو ڈھانپو، اپنی روٹیوں کی حفاظت کرو. وہ تو جو ان کا کام ہے وہ کریں گے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور نے 5 نکات بیان کیے. حضور نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا اگر پاک دامنی اختیار کرنی ہے. اگر اس طرح کے معاملات اور اس کبھی صورتحال سے بچنا ہے تو نامحرم عورتوں کو دیکھنا نہیں، غض بصر سے کام لینا ہے. گانے نہیں سننے، یعنی ان عورتوں کی آوازوں میں گانے نہیں سننے، وہ بھی تم کو منفی طور برائیوں کی طرف لے جائے گا. نامحرموں کو قصے نہیں سننے، یہ افلام وغیرہ جتنی ہیں یہ گناہ پر منتج ہونے والی افلام، اس کو نہیں دیکھنا. ایسی مجلسوں میں نہیں جانا جہاں پر کہ اس طرح کی شہوانی باتیں ہوتی ہیں. حضور نے آخر پہ فرمایا اگر ایک انسان روزے یہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا. حضور نے فرمایا یہ اصول اپناؤ گے تو اس کے نتیجے میں تم ایک پاک دامنی اختیار کر سکتے ہو، تم ایک پاک انسان بن سکتے ہو. اس کے علاوہ جتنے قانون بنا لو یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور ایک انسان کے اندر جب خشیت اللہ پیدا نہیں ہے، جب خوف خدا پیدا نہیں ہے، وہ یہ سب کچھ کرتا چلا جائے گا. آخر میں ایک بات اور جو ایصال خیر سے تعلق رکھتی ہے، ساری یہ باتیں چھوڑتے ہوئے وہاں پہ بھی 5 باتیں، 4 باتیں بیان کرتے ہیں: عفو، عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ. یہاں پر صرف میں ایک عدل کی بات کرتا ہوں. آج دنیا میں جتنی بے چینی ہے وہ معادلہ، یکسانیت، عدل نہ کرنے کے نتیجے کے اندر یہ ساری کی ساری بدل ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر ویل للمطففین میں ایک تفسیر بیان فرمائی ہے. حضور نے فرمایا ہے عدل نہ ہونے کے نتیجے میں دنیا میں بے چینی ہے. اور یہی بات حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصر عزیزہ نے جو اکابرین کے سامنے مختلف مواقع پہ جو آپ نے ارشادات فرمائے، اس میں اس بات کو بتایا کہ دنیا میں جو آج بے چینی ہے، جو پریشانی، جو جنگ کے ماحول بنے ہیں، وہ عدل قائم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور آج دیکھیں کہ ساری دنیا میں آخر یہ لوگ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ یہ یاجوجی ماجوجی طاقتیں، یہ دجالی ذہنیت، یہ کیوں ہر جگہ دخل اندازی کرتی ہے؟ اس کی حضور مثال دے کے بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، دعویٰ تو یہ عدل کا کرتے ہیں کہ ہم عدل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مثال ایک بندر کی ہے. اور حضور نے مثال دے کے بتایا ہے
کہ 2 बिल्लियाँ कहीं से पनीर का एक टुकड़ा लेके आ गई। वो बंदर के पास गई, कहने लगी देखो भाई तुम अदल के साथ, बराबरी के साथ इन दोनों को तकसीम कर दो। कहते हैं उसने तराजू लिया, पनीर को 2 हिस्सों में बांटा, एक को इस पड़े में रख दिया, एक को देखा एक तरफ एक ज़्यादा झुक रहा है, उठाया खा लिया। फिर नापा, अब दूसरी तरफ का झुक गया, उधर का खा लिया। फिर नापा, इधर का झुक गया, फिर खा लिया। खाते 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 बिल्लियों ने सोचा कि ये तो सारा खा जाएगा, तो वो कहने लगी माफ़ करो जी, हम खुद ही अदल कर लेंगे। वो बंदर कहने लगा ये तो मेरा हक है, आप जो इतनी मैंने मेहनत की ये मैं खा जाता हूँ। तो ये हाल इन कौमों ने बना लिया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो हुक्म दिया है, एक तो अफ़व सीखो, एक अदल सीखो, एक एहसान सीखो, एक ईताए ज़िल क़ुरबा सीखो। ये है दुनिया में अमन कायम करना। और लोगों को ये जो सारे मराहिल मैंने अभी बताया, इसके अंदर एक बात और जो कहने की है वो ये कि ये पूरी आयत है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़य, के मौका और महल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफ़व जहाँ पर इस्लाह होती हो वहाँ अफ़व करना है आपने, अदल पूरी दयानतदारी के साथ करना है, और एहसान वहाँ करना है जहाँ पर के एहसान फ़ायदा दे रहा है। और ज़िल क़ुरबा जैसे माँ अपने बच्चे के साथ करती है वैसे आपने हुस्न सलूक करना है। अगर मौका और महल और वो कवानीन जो शरीयत ने मुकर्रर किए हुए हैं अगर उसको अख्तियार नहीं करोगे तो ये फ़हशा बन जाएंगे, मुनकर बन जाएंगे, बग़य बन जाएंगे। ये सारी की सारी जो नेकी हैं, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सवाल अव्वल में इन सारी बातों को तफसील से बयान किया है। मेरी आज़ाना दरख्वास्त है कि आज के माहौल में से जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, इस किताब को ज़रूर पढ़ें और ये बहुत ही मुफीद है, ख़ास तौर पे आज के नौजवानों को। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं, उनको भी हम मौका देते हैं। मुकर्रम ताहिर खोकर साहब हैं पाकिस्तान से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर होल्ड पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर खोकर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर खोकर डस्का पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। तो जी जनाब। काफ़ी देर आपका वो राब्ता ख़राब होता रहता है दूसरे प्रोग्रामों में, आज मिल गया कॉल। ठीक है जनाब। तो ये सवाल ये है कि हज़रत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई चीज़ों की कसमें खाई हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में क्या फरमाते हैं, ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर बता दें। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। जनाब हम आज इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी जो सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौद की तसनीफ़ लतीफ़ है उसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते हैं। मैं अमूमी तौर पर अपने टेलीफ़ोन कॉलर से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि इस मौजू से रिलेटेड सवाल ही हमारे पैनल में पेश करें। हम ऐसे सवालात को तरजीह देते हैं। ताहम इस सवाल के जवाब के ताल्लुक़ से मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब शाहिद से दरख्वास्त करता हूँ। मैं समझता हूँ ये गैर मुतालिक सवाल इस रंग में नहीं है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इसी किताब में कि अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह की क्यों कस्में खाई हैं उसका जवाब भी दिया हुआ है, ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पर वशम से वज़ुहाहा, सूरज की कसम खाई है। तो हुजूर ने फरमाया कि आम तौर पर जो रूहानी बातें हैं वो मुशाहिदे में नहीं आती हैं, और जो मुशाहिदे में आने वाली चीज़ें हैं उनको अल्लाह ताला बतौर सबूत और गवाह के पेश करता है कि तुम सूरज को देखो और उसकी रोशनी को देखो। तो ये सबूत है इस बात का, ये दलालत करेगी इस बात पर कि जो जो सूरज चढ़ता जाता है रोशनी बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही इस्लाम की भी ये रोशनी बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह से पहाड़ों की कस्में खाई हैं और बहुत सारी चीज़ों की कस्में खाई हैं। तो उसमें आपने नुक्ता यही बयान फरमाया है कि जो नज़री, जो सोच के समझ के हल होने वाली बातें होते हैं उसको नज़री कहते हैं। जो बदीही है, जो बिल सामने नज़र आने वाली चीज़, तो बदीहियात को नज़रियात के लिए बतौर सबूत के पेश किया है या बतौर दलील के पेश किया है। जैसे हम बतौर गवाह हम कह सकते हैं कि खुदा ताला ने गवाह ठहराया है पहाड़ों को, तो गया कि ये पहाड़ ये बताएंगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पहाड़ों जैसी शख्सियात भी आने वाली हैं, या ये कि जहाँ पहाड़ों के गिर जाने का जिक्र आता है वहाँ पर ये अलामत बयान की गई है कि हम गवाह के तौर पर पेश करते हैं इन बड़े बड़ी हस्तियों को जो आजकल बड़े दंदनाते फिरते हैं, ये सब के सब तबाह होने वाले हैं। तो बदीही चीज़ों को अल्लाह ताला ने नज़रियाती चीज़ों के लिए बतौर सबूत के पेश किया है। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। मुकर्रम दिलदार साहब हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिलदार साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
میں آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ لیلۃ القدر کی کافی اہمیت ہے، کیونکہ اس رات میں کافی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں لوگ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں اور سجدوں میں گر گر کر ہوتے ہیں. اور میرا سوال ہے یہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ اس بات میں بلیو کرتے ہیں نا اکثر کہ اگر پورے سال کی نمازیں نہیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا گناہ ہو جاتے ہیں تو رات میں آ کے بندہ بخشوا دے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیا جائے. اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک واضح اور صاف تعلیم دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا فرمایا ہے؟ جب حضور نے فرمایا ہی نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہاں تک آپ نے فرمایا ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے یا اس نافرمانی کے دائرے کے آخر تک لے جاتا ہے. جب یہاں یہ فرمایا ہے تو ایک رات کی نمازیں کہیں اس طرح کی باتیں نہ حدیث میں ہیں، نہ قرآن مجید میں ہیں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، نہ خلفائے راشدین نے فرمائیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں نہ ہیں اور نہ ہم کو ماننی چاہیے. البتہ لیلۃ القدر ایک معزز رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں نوافل ادا کرنے چاہیے، اس میں دعائیں کرنی چاہیے. اور لیلۃ القدر کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو رمضان میں رات آتی ہے، ایک وہ زمانہ ہے جو انبیاء کا زمانہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اختصار سے یہی اس کا جواب ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم اویس انور صاحب ہیں جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اویس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میرا سوال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے. اور اس کا ترجمہ جو احمدی اور غیر احمدی کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ احمدی ترجمہ کیا کرتے ہیں اور غیر احمدی کیا ترجمہ کرتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فرقوں اور 73ویں جماعت کے بارے میں جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار سے جواب دیں. یہ تو مختصراً میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس رنگ میں مانتے ہیں کہ آئندہ اب قطعی طور پر وحی و الہام اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کی خلاف یہ آیت یہ گواہی دے رہی ہے کہ جن کا یہ نظریہ ہے وہ غلطی پر ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس حیثیت سے کہ نبوت کے تمام کمالات آپ کے اندر جمع ہو گئے ہیں، اور آئندہ اس قسم کا جو بھی فیض ملے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نہیں مل سکتا. چنانچہ یہ جو سورۃ النساء کی 70ویں آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کامل فرمانبرداری اختیار کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ان کے ساتھ رکھے جائیں گے جن پر کے اللہ تعالیٰ کے انعام نازل ہوئے ہیں. اب یہاں پر غیر احمدی حضرات جو ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مَعَ کا معنی ساتھ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ کے معنی یہاں پر مَعَ کے معنی ان لوگوں میں سے ہوں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. تو کیا مطلب ہے کہ جب کوئی نیک مرنے لگے تو فوراً جا کے لیٹ جائیں اور کہیں اللہ مجھے بھی مار دے یہاں پر؟ یہ تو مذہق خیز ترجمہ ہوتا ہے. تو مَعَ کے معنی ہوتے ہیں میں سے کے بھی ہوتے ہیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک ہونے کی حالت میں نیک لوگوں کی طرح جب ہم بن جائیں تو تب ہمیں وفات دینا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا. کون کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین، من کے معنی یہاں پر ہو گئے یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. اگر اس کے معنی ہم صرف یہی کریں کہ ان کے ساتھ ہوں گے، وہ خود وہ عہدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو نبوت کو چھوڑ کے نہ تو وہ صدیق بن سکتے ہیں، نہ شہید بن سکتے ہیں، نہ صالح بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو کیا اب امت محمدیہ نعوذ باللہ من ذالک اتنی گر گئی ہے کہ اس کے اندر کوئی صالحات بھی پیدا نہ ہو سکے؟ یہ تو ویسے ہی غلط معلوم ہوتا ہے. تو
تو یہ آگے جو عہدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کا ہمیں بھی وارث بنا، اور یہی آیت خاتم النبیین کی تشریح کے لیے اس آیت کو ہم پیش کیا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرمہ ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال میں کرنا ہے کہ انسان کو یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اور حقوق العباد کے ضمن میں یہ کہ جن افراد کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو ان کے حق میں کتنے عرصے تک دعائے مغفرت کی جائے اور ان کی طرف سے کس حد تک صدقات کیے جائیں؟ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ توبہ نصوح وہ ہوتی ہے کہ انسان آئندہ کے لیے یہ پکا عزم کر لے کہ جو غلطی یا جو گناہ میں نے کیا ہے آئندہ تا دم مرگ میں اس کو دہراؤں گا نہیں، اور اگر یہ پختہ عہد نہیں کرتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اپنے اس عہد پر قائم رہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اگر پھر کبھی پھسل جاتا ہے تو پھر دراصل وہ نفس لوامہ میں، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا، وہ لوامہ کی حالت آ جاتی ہے، تو بار بار گرنا، بار بار سنبھلنا، یہ بھی تو انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو حقیقی توبہ کے قبول کی علامت یہ ہے کہ انسان پھر آئندہ اس گناہ کی طرف منہ بھی نہ کرے، نہ نظر کرے، نہ دل میں اس کا خیال لائے، یہی اس کی حقیقی توبہ کی علامت ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم اپنی بات انہوں نے کیا بیان کی؟ دوسری بات ان کا یہ تھا کہ حقوق العباد کے تعلق سے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کتنے عرصے تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے اور صدقات یہ تو دیے جائیں۔ انسان پر منحصر ہے، جس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ دعا کرے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف چلتے ہیں، اور میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اسلامی اصول کی فلسفی کے جو کہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی تصنیف لطیف ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ حضور نے قرآنی آیات کی روشنی میں اس تصنیف میں انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کامل تعلق پیدا ہو سکتا ہے اس کے لیے مختلف ذرائع بیان فرمائے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کامل تعلق انسان قائم کر سکتا ہے اور اپنی روحانیت پر معراج حاصل کر سکتا ہے، اس کے تعلق سے قرآنی آیات کی روشنی میں حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس تعلق سے ہمارے ناظرین بات یہ ہے کہ ابھی مضمون کا کافی حصہ باقی رہتا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو میں اس مسئلے پر بھی بہت اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور روحانی حالتوں کو ترقی دینے کے لیے جو سرچشمہ یا منبع یا سورس جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ دراصل نفس مطمئنہ ہے، جیسا کہ ابھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو انسان کو با اخلاق ہونے کے مرتبے سے اور اونچا اٹھا کر باخدا ہونے کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بالکل گری ہوئی حالت میں تھے، پہلے ان کو با اخلاق، پہلے انسان بنایا، وحشی سے انسان بنایا، انسان سے با اخلاق انسان بنایا، با اخلاق انسان سے با خدا انسان بنا دیا، جس کے نتیجے میں وہ پھر اتنے اونچے اٹھے ہیں کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، آپ کو کامل اطمینان تھا کہ یہ ایسے اللہ والے ہو چکے ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا گہرا ہو چکا ہے کہ اب یہ اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے، تو آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ایسے ستاروں کی مانند ہے کہ جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو گویا کہ نفس مطمئنہ دراصل سورس ہے انسان کے با اخلاق اور با خدا ہونے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورۃ الفجر آیت 28 تا 31۔ تو اعلیٰ درجے کی حالت جس پہ کہ انسان اپنے روحانی اور اخلاقی اعتبار سے آرام پاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور تمام اطمینان اور تمام سرور اس کا اور تمام لذت اس کی جو ہے وہ خدا تعالیٰ میں ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رشتہ دار کیسے ہیں، یا ان کے لیے کوئی لالچ پیدا ہو جائے ان کے دل میں، یا یہ کہ اس کے پاس بڑی دولت آ گئی ہے میرے پاس دولت نہیں، یہ سب باتوں سے یہ بالا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبیوں ان سب سے جو کچھ بھی دکھ اور آلائشیں پہنچتی ہیں اس پر بھی وہ صبر کرتے ہیں، اور ان کو خیال تک نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کو غضب پہنچا رہے ہیں یا ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ ہمارے سامنے ہے
کہ اپنے قریبی رشتہ داروں نے آپ کو ٹھکرا دیا، مارا پیٹا، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا، لیکن ان سب باتوں سے بالا ہو کے جس خدا کو انہوں نے دیکھا تھا اس کے اندر وہ لذت وہ پاتے تھے کہ جس کے نتیجے میں تمام تکالیف ان کے لیے ہیج تھیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ اس بات کا کشتی نوح میں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی، یہ لال لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ تو یہ آخر سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہزاروں ہزار اولیاء ہوئے، بہت سارے انبیاء ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر تکالیف بھی برداشت کی، حتیٰ کہ بعضوں کو سولی پر بھی چڑھا گیا، بعض اولیاء کو، لیکن سولی چڑھنا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن خدا کی ذات پر ایمان ان کا نہیں ڈگمگایا۔ تو یہ وہ لذت ہے جو کہ ان کو حاصل ہوتی تھی۔ گویا کہ عام آدمی جو نمازیں پڑھتا ہے یا اور رنگ میں عبادت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب ہو جائے گی، بہشت مل جائے گا، یہ موعود بہشت جسے کہتے ہیں، اللہ نے جس کا وعدہ دیا۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو موعود بہشت میں جی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خدا والے ہوتے ہیں، جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے، وہ موجود جو بہشت ہے اس کے اندر جی رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ خدا تعالیٰ کو انہوں نے دیکھ لیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضور نے فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ تو خدا کے اندر ہونے کے نتیجے میں ان لوگوں کے اندر دنیاوی تمام جتنے بھی ہیں آلودگیاں وہ سب پاک ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ جو عبادت ہے یہ پھر ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روٹی کھاتے ہیں اور بعض چیزیں کھاتے ہیں جن کے استعمال سے ہمارا جسم قوی اور تندرست رہے۔ روح کو تندرست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصل حقیقی مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے۔ تو یہ عبادت جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی پھر یہ ان کی روح میں طاقت آتی چلی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھیں کتنے انہوں نے مجاہدات کیے ہیں، کتنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی خود جو ہے وہ 6 مہینے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبے روزے بھی رکھے ہیں، عبادات بھی کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لمبی لمبی عبادت رات کے وقت کرتے تھے۔ عرض کیا کہ حضور آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو میں بھی تو اس کا حق شکر کا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شکر گزاری کا جذبہ ہے کہ جتنی عبادتیں رات کو وہ کرتے تھے اتنے ہی ان کی روح کو طاقت ملا کرتی تھی۔ تو یہ دراصل نفس مطمئنہ کی حالت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، سورہ مجادلہ آیت 23، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان پختہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوا ہے، اور ایدہم بروح منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کے ذریعے سے ان کی تائید کی ہے۔ تو جب اس اسٹیج پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ جب نفس امارہ اور لوامہ کی آلائشوں سے پاک ہو کر نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تائیدات بھی اس کو حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ سورۃ الحجرات کی 8 اور 9 آیت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو جو ہے خوبصورت کر کے دکھا دیا، اور اس خوبصورتی میں ان کو اتنی لذت ملتی ہے کہ اور کسی طرف وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ان کو جو ہے وہ کراہت ہو گئی ہے کس چیز سے؟ کفر سے، نافرمانی سے، کفر سے، فسوق سے، بدکاریوں سے، ان تمام سے ان کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں بھئی یہ تو فرشتہ ہے، تو گویا کہ فرشتوں والی خصوصیات ان کے اندر ایک رنگ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بنی اسرائیل کی 82ویں آیت ہے کہ جب حق آ گیا تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ پر اس کی بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے کہ انسان کا دل بھی جو ہے ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے اندر 2 طاقتیں بیک وقت نہیں رہ سکتی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہے، دوسری طرف شیطان اور ابلیس۔ اگر شیطان اور ابلیس ہے تو فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ اگر دل کسی کا اتنا گندا ہو چکا ہے تو رحمت کے فرشتے آ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، روح القدس کا نزول ہو رہا ہے، وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ تو نفس مطمئنہ میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے،
اور اس کے نتیجے میں پھر روح القدس کی تائید اس کو حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جھوٹ بالکل اس کے دل سے نکل جاتا ہے، گندگی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ سوائے خدا کے اور کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے ایک حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم اپنی کوششوں سے خدا کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنے بل بوتے پر بڑی عبادتیں میں نے کی، میں نے خدا کو پا لیا، یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہم خدا کو خدا ہی کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نفس مطمئنہ میں آ جانے کے بعد لگاتار جب مجاہدہ انسان نہیں کرے گا اور ساتھ ہی خدا سے استعانت نہیں طلب کرے گا تو اس وقت تک وہ انسان صحیح رنگ میں اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے مثال دے کر کہا کہ بھئی تم اپنے ایک دوست کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے ہو، تو راستے میں جو ہے وہ گھر کے باہر اس کا کتا بیٹھا ہوا ہے اور وہ تم کو اس کے پاس جانے نہیں دیتا، گیٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا، کیا کرو گے تم؟ کہیں گے میں اس کو چھڑی لے کے بھگا دوں گا، پھر اس کے بعد جاؤں گا، پھر پیچھے آگے پکڑ لے، پھر کیا کرو گے؟ پھر چھڑا کے جاؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اس بزرگ نے کہا کہ پھر چھڑا کے چلے گئے، پھر آ کے اس نے پکڑ لیا، پھر کیا کرو گے تم؟ کہنے لگا پھر تو میں آواز دوں گا بھئی تیرا کتا مجھے جانے دے رہا ہے، آج وہ تو کہنے لگے یہی بات ہے کہ شیطان سے انسان بچ نہیں سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ سے اعانت نہ طلب کرے، مدد نہ طلب کرے اور خدا سے کہے کہ اے اللہ میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، نفس مطمئنہ میں داخل ہو کر میں تیری رضا حاصل کرتے ہوئے تیرے قرب میں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو شیطان تیرا کتا ہے یہ مجھے آنے نہیں دیتا۔ تو یہ وہی دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انعام منعم علیہ گروہ میں مجھے داخل کر۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو لوگ خدا کی مرضی چھوڑ کر اپنے عزیزوں اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں، وہ ہلاک ہوں گے، یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو گویا کہ انسان اس دنیا کا انسان پھر نہیں رہتا بلکہ وہ ایک اور وجود بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ دو آیتیں پڑھ کے میں اپنا مضمون ختم کروں گا کہ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ سورہ البقرہ کی 13ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ کے سامنے اپنی گردن رکھ دے کہ اے خدا تو مارنا چاہے تو مار لے، تو یہ اصل خود سپردگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے انسان اور وہ محسن ہو۔ محسن اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس رنگ میں کہہ رہا ہے کہ خدا کو اس کو وہ سامنے دیکھ رہا ہے، جا کہ حدیث میں ذکر آتا ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ اس کو حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ تو سوچے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ اس رنگ میں عبادت کا حق ادا کرنے والا ہو اور خدا کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو بنا لے اور اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے کہ اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، جو چاہے مجھ سے سلوک کر لے، یہ درجہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اور وضاحت کر دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت 163، کہ پھر اس مقام پر آ جاتا ہے انسان کہ اس کی نمازیں، اس کی قربانیاں، اس کی زندگی، اس کی موت سب اللہ کی خاطر ہو جاتی ہے، کوئی کام اس کا اپنے نفس کی خاطر نہیں ہوتا بلکہ سب کا سب اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ جب یہ درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے تو یہ کمال ہے اس چیز کا کہ گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جیسا ایک ٹیکسٹ میسیج اس وقت ہمیں موصول ہوا ہے مکرم لال چند صاحب سے، جو کہ دارجلنگ بھارت سے انہوں نے یہ میسیج ہمیں ارسال کیا ہے، اس میں وہ کافوری اور زنجبیلی سرجت کی تفصیل کے تعلق سے دریافت فرما رہے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کو مختصراً اس تعلق سے بتا دیں۔ مختصراً یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کافور جو ہے اس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ کافوری شربت پلانے سے حضور علیہ السلام نے یہ مراد لیا ہے کہ جو گناہوں کی آئلش والی زندگی ہے ان تمام سے اس کو دھو دیا جاتا ہے۔ گویا کہ شربت کافوری جب پلایا جاتا ہے اس کو تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو گناہوں کی تاثیرات ہیں وہ ساری دھل کے انسان پاک بن جاتا ہے، اور جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیے کہ جب ایک چیز جسم سے نکل گئی تو اس کے نتیجے میں لازماً کمزوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے زنجبیلی شربت اس کو پلایا جائے گا۔ زنجبیل اصل میں سونٹ کو کہتے ہیں، یہ جنجر جسے کہتے ہیں انگلش میں، سونٹ کو جو ہے وہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے اور جب اس کو پلایا جاتا ہے تو جسم کے اندر ایک گرماہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کے بعد جب کافوری شربت پلا دیا گیا تو وہیں پر رک نہیں جاتا کہ انسان آلائشوں سے چلو پاک ہو گیا، تو اس کے بعد آخر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر جوش بھی تو ہونا چاہیے۔ اور حضور نے یہ بھی تشریح کی ہے
زنجبیل اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جو دو لفظوں سے بنا ہے، زنا اور جبل، کہ اس کے اندر اتنی قوت پائی جاتی ہے کہ جس طرح انسان پہاڑ پر جاتا ہے، زنا کے معنی چڑھنا اور جبل کے معنی پہاڑ، گویا کہ اس کے اندر اتنا جوش پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی محبت میں اس کی عبادت کا اتنا جوش اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پھر وہ مراحل جو روحانیت کے ہیں ان کو طے کرتا ہوا نفس مطمئنہ تک جا پہنچتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتا ہوں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا سوال ہے جو کہ کانفرنس کا بھی ایک مقررہ سوال تھا عالم معاد کے تعلق سے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود الاسلام نے عالم معاد کی تفصیل جو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان فرمائی ہے اس کے تعلق سے کچھ تفصیل پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. دوسرا سوال جو اس کانفرنس کے لیے اور اس جلسے کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ عالم معاد سے تعلق رکھنا تھا. یہاں میں ضمناً یہ ذکر کروں کہ یہ مذاہب عالم کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں گے اور دوسرے مذاہب کے سوالات بھی اس کے بارے میں جوابات پڑھیں گے تو بعض دفعہ ہنسی آتی ہے کہ بیان کیا کیا گیا ہے اس میں. حتیٰ کہ اسلام کی طرف سے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے جو ان سوالوں کے جواب دیے ہیں پڑھ کے حیرت ہوتی ہے بیان کیا کیا انہوں نے اسلام کی طرف سے. بہرحال یہ ساری ضمنی باتیں چھوڑتے ہوئے عالم معاد کیا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فسواہا پوری کامل طاقتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی کر دی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے برائیاں بھی واضح کر دی تھیں، بچنا بھی واضح کر دیا تھا اور بتا دیا تھا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا. انسان اس دنیا میں آتا ہے جیسا کہ میں نے نفس کی تفسیر کے اندر بتایا تھا کہ یہ روح اور جسم کا ایک مجموعہ ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے، یہ نفس کہا جاتا ہے اور وہ اس دنیا میں آتا ہے. روح ایک جسم لے کے آتی ہے جو کہ یہاں پر یہ ساری ایک 60 70 80 سالہ 90 سالہ زندگی گزارتی ہے. اس دنیا کو عالم کسب کہا جاتا ہے یا نشأ اولا کہا جاتا ہے. یہ جو 60 70 سالہ عرصہ ہے یہ عمل دارالعمل کہا جاتا ہے اس کو. اس میں اعمال صالحہ لائیں یا سیئات کریں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. لیکن یہ 60 70 80 سالہ زندگی گزارنے کے بعد انسان کی روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس چھوڑنے کا نام موت ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے مثال کے طور پہ 4-5 سال کا جو کپڑے اس کو پہناتے ہیں جب وہ 20 سال کا ہوتا ہے وہ کپڑے کسی کام کے نہیں رہتے ہیں، وہ اس کو پہنائے نہیں جاتے. اسی طرح پر ایک موقع پر آ کر یہ جو روح ہے یہ انسان کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں موت. اور یہاں سے دوسرا عالم شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے برزخ. برزخ کہتے ہیں پردے کو. اور تیسرا عالم ہے جس کا نام ہے بعث، عالم بعث. برزخ میں آنے کے بعد یہاں کیا ہوتا ہے؟ روح کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بغیر جسم کے رہ نہیں سکتی. برزخ میں اس کو ایک مستعار جسم ملتا ہے جو کہ ظلماتی جسم ہوتے ہیں، گناہ اور معاصی سے بھرپور ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا ہوتا ہے. ان کو ایک ایسا جسم ملتا ہے جو دھوئیں کی طرح ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میں نے کشفاً ایسے لوگوں کو دیکھا اور میں نے دیکھا جو لوگ اس دنیا میں گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو جو عالم برزخ میں جسم دیا گیا وہ دھوئیں کا بنا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو نیکیاں بجا لاتے تھے ان کا جسم ایک نورانی جسم تھا. بہرحال اس دنیا میں روح کا جسم کو چھوڑنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اگلی دنیا میں اعمال نہیں ہیں، وہاں پر جو انسان نے کیا ہے اس کے پھر نتائج ہیں. وہاں پر ایک انسان کو اس کے مطابق ثواب ملے گا، اس کے مطابق اس کو ترقیات ہوں گی. تو سب سے پہلے عالم برزخ ہے جہاں پر کہ ایک انسان کی روح جاتی ہے. اگر تو وہ اچھی روح ہے اس کو ایک نورانی جسم ملتا ہے، اگر تو وہ اس نے برائیاں کی ہوئی ہیں تو اس کو ایک ایسا جسم ملتا ہے جس کے اندر اس کو پھر سزا بھگتنی ہے اور وہاں پر اس کو عذاب بھگتنا ہے جو کچھ اس زمانے میں کیا. یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں پر آگ جلنا ہے. جلنا مراد نہیں ہے. جلنا تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی بہت لوگ جلتے ہیں، جل کے جسم ختم ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے.
बात यह है कि वहाँ पर भी उनका इलाज है। कुरान मजीद जो बात कहता है कि इस दुनिया में जो वो अपनी सय्यात साथ लेके गए उनका वहाँ पर इलाज है। ये इलाज जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये लोग भी इलाज के बाद दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाएंगे। और एक हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याति अल जहन्नम ज़मानुन ला यबका फीहा व नसीम सबा तुहर्रिक वबाहा, कि एक ज़माना ऐसा आएगा जहन्नम में कोई भी नहीं रहेगा, सब इस तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। बहरहाल ये एक दूसरी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 3 दकीके हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए वो इख्तिसार से मैं बयान कर देता हूँ। हजूर ने फरमाया हकीकत तो ये है कि दूसरी दुनिया में एक इंसान अपने अक्ल के ज़ोर पर कुछ भी नहीं समझ सकता। और कुरान मजीद की आयत हजूर पेश फरमाते हैं, फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन, कोई इंसान नफ्स नहीं जानता उसके लिए वहाँ आँखों की ठंडक का क्या इंतज़ाम है। हजूर फरमाते हैं कि वहाँ की नेमतें जो हैं उसको ना किसी ने देखा ना सुना, और हदीस के हवाले से वहाँ हजूर ने बात की है। हाँ, हजूर ने यह फरमाया कि यहाँ पर जो इंसान जिस्मानी तौर पर बाद चीज़ों के मज़े चखता है, जैसे अनार है, फल हैं, इनके यही रूहानी तौर पे उसकी रूह वहाँ चखेगी, और वो इबादत की लज्जात जो इंसानी रूह यहाँ महसूस करती है वो ज़्यादा वजाहत के साथ वहाँ वो चखेगी। इसीलिए कुरान मजीद ने उन लोगों के अल्फाज को रिकॉर्ड करते हुए कहा है, वो कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, कि या अल्लाह ये नेमतें जो तू हमें इस दुनिया में, इस बरज़ख में और आलम बास में दे रहा है, ये तो हम दुनिया में भी इसका मज़ा चख चुके हैं। हजूर ने फरमाया इसका मादी नेमतों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम दूध शहद वगैरह की बात करें, गोया हम कहें कि वहाँ पर रेवड़ जानवरों के भी होंगे, फलां के भी होंगे, जो एक गैर माकूल बात है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ रूह से है, रूहानी लज़्ज़ात हैं इबादत की जो वहाँ इंसान महसूस करेगा। दूसरा हजूर ने फरमाया, दूसरा दकीका आलिम मात का, वकुल्ला इंसान अल्ज़मनाहु तायराहु फ़ी उनुक़िही, कि वहाँ पर जो इस इंसान ने यहाँ किया होगा वो अमाल नामा उसके गले में लटका दिया जाएगा। तायर से मुराद हजूर इसकी बड़ी एक नफीस तफसीर फरमाते हैं कि तायर से मुराद परिंदा नहीं है, लेकिन तायर का लफ्ज़ ये है कि इंसानी अमल जो भी करता है अमल तो याद नहीं रहता है, लेकिन उसके असरात बाकी रह जाते हैं। वो अमल इंसान के गले में लटका दिए जाएंगे। और जैसा कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमहुल्लाह ने अपने तर्जुमे में फरमाया कि ये समझा जाए जैसे हमारे उर्दू में कहते हैं, इंसान अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखे। तो यहाँ पर इंसान ने जो कुछ किया हो जाएगा वहाँ पर बिल्कुल वजाहत के साथ उसके सामने आ जाएगा। और कुरान ने भी इसको दूसरी तरह से बयान किया है, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। खुद देख लेगा वो क्या किया उसने वहाँ पे, अपनी ज़िंदगी में क्या गुजारा है। बहरहाल इतनी तफसील का वक्त नहीं। अगला दकीका हजूर जो मार्फत का नुक्ता इसके बारे में आलिम मवाद के बारे में बताते हैं कि जो अमूर रूहानी थे वहाँ वो जिस्मानी रूह अख्तियार कर लेंगे। जैसा कि हजूर फरमाते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, व मन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा, कि जो इस दुनिया में रूहानी तौर पर अंधा रहा वहाँ पर वो रूहानी तौर पर अंधापन उसके सामने आ जाएगा। और ये हजूर ने फरमाया यही वो चीज़ लेके अगली दुनिया में जाएगा। इससे मुराद जिस्मानी अंधा होना नहीं है, बल्कि रूहानी तौर पर उन सदाकतों, उन दलाइलों को ना देखना, उन निशानात को ना देखना जो एक नबी इस दुनिया में लेके आता है, वो रूहानी तौर पे अंधा है। यही अंधा पर रूहानी तौर पर उसको अगली दुनिया में मिल जाएगा। तीसरा मार्फत का नुक्ता हजूर फरमाते हैं, वहाँ की तरक्कियात लामुतनही होंगी। वहाँ पर इंसान जो दुआ करेगा, रब्बाना अतमिम लना नूरना, ऐ अल्लाह हमारे नूर को तमाम कर, हमारे नूर को बढ़ाता चला जा। गोया कि वहाँ पर नूर है जो इंसान का जिस्मानी जिस्म है, नूरानी जिस्म है, ये नूर और बढ़ता चला जाएगा। उसको ऐसी बसीरत और बसारत अता होगी कि अल्लाह ताला के नूर को वो ज़्यादा देखता चला जाएगा। बहरहाल इसी पे इक्तफ़ा है। जवाब तो इसका बहुत लंबा है लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता।
یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے عالم معاد کی تشریف فرمائی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں اپنے پروگرام کا یہ آخری سوال ہے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے جی جی، تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کے حصول کے وسائل کیا ہیں۔ مختصراً 1-2 منٹ میں اس کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ حضور نے اس کے 8 پوائنٹ بیان کیے ہیں، اس کو میں ویسے سنا دیتا ہوں کہ انسان کی زندگی کا اصل مدعا اور مقصد جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شناخت، اس کی معرفت ہے۔ اس کو پہچاننے کے بعد پھر خدا کا ہو جانا، یہ اصل زندگی کا مدعا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات کی 57ویں آیت ہے یہ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، گویا کہ انسان خدا کو شناخت کرے اور پھر اس کا ہو جائے۔ اس کے لیے کیا وسائل ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو خدا کی شناخت، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اگر پہلا قدم ہی ہمارا غلط ہوگا تو اگلے جتنے قدم اٹھیں گے سب غلط سمت ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان کو، کسی پرند کو، چرند کو، درختوں کو خدا کر کے پوچھتا ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہی اس کا غلط ہو گیا، لہذا وہ صحیح خدا کو پہچان نہیں سکے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو یہ صورت رعد کی 15ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ غلط راستے اختیار کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کباسط کفیہ، پانی کی طرف آدمی ہاتھ اٹھائے اور وہ سمجھے کہ میرے منہ میں چلا جائے گا تو یہ غلط ہوگا۔ جب تک کہ پانی کو کسی چیز میں لے کے یا چلو میں لے کے منہ تک نہیں پہنچائے گا تب تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ غلط راستہ اختیار کرنے والے اسی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرا وسیلہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پانا چاہیے، اس کی صفات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کتنا حسین ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو کمال تام پایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کی محبت دلوں میں اگر پیدا ہوتی ہے تو یا حسن دیکھ کے یا احسان دیکھ کے۔ تو حسن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اندر وہ تمام خوبصورتی اپنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور دوسرا اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے جو ہے وہ وسائل انسان کی زندگی کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارتی ہے، پھر اس کی طرف انسان اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ ایک وسیلہ ہو گیا۔ پھر چوتھا وسیلہ آپ نے بیان فرمایا دعا ہے، ادعونی استجب لکم۔ نہیں راستہ مل رہا ہے، کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، کہا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں راستہ تو دکھا۔ تو یہ دعا ہے جس کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب پہنچ سکتا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ پانچواں وسیلہ آپ نے فرمایا مجاہدہ، جدوجہد اور کوشش نہیں کرے گا تو ایک معمولی کام دنیا کا اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا کام، میں مثال دیتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا جی آپ کا دعویٰ ہے کہ میں خدا سے ملاتا ہوں، چلیے مجھے خدا سے ملائیے۔ اب عام آدمی ہو تو گھبرا جائے گا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے نہایت ہی حلیمی سے، اطمینان سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ڈاکٹری حاصل کرنے میں کتنا وقت لگا؟ اس نے بتایا کہ اتنے سال لگے۔ کہ ڈاکٹری ایک دنیاوی معمولی ڈگری کے لیے آپ نے اتنے سال لگائے، آپ کہتے ہیں خدا کو چٹکی بجاتے ہوئے میں دکھا دوں، یہ کیسے؟ اس کے لیے مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور چھٹا وسیلہ فرمایا استقامت ہے، یہ نہیں کہ مجاہدہ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اختیار کریں، لگاتار اس کو کرتے چلا جانا ہے۔ تو یہ کام۔ اور ساتواں وسیلہ فرمایا کہ راست بازوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے بھی کونوا مع الصادقین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آٹھواں وسیلہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خوابیں ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ پاک خوابوں کے ذریعے سے بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کا اختتام کروں، ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مکرم شوقین کھاٹا صاحب ہیں جو راجستھان انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شوقین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ اکثر کا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور اسلام کی صداقت واضح ہوئی تو کیا جلسہ کے منتظمین میں سے کسی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی؟
جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مسیح اسلام کی اس تصنیف لطیف کے مطالعے کے بعد ایمان لانے کا سلسلہ تو جماعت احمدیہ میں 113 سال سے زائد عرصے تک قائم ہے۔ میں اس تعلق سے کچھ تفصیل آپ سے درخواست کروں گا۔ دیکھیے یہ ایسے کوئی شواہد تو مجھے علم نہیں ہے کہ فوری طور پر کسی نے مان لیا ہو، لیکن جیسا کہ بتایا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھ کر ہی احمدیت کو قبول کیا ہے۔ ایک دو نہیں، چند ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں اسلام و احمدیت قبول کیا۔ خود حضرت بھائی عبداللہ علادین صاحب مرحوم، انہوں نے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی اور وہ احمدیت میں آئے، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ کہ فوری طور پر اسی وقت کسی نے احمدیت قبول کی ہو، میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ۔ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک جاری ہے۔ استاد ہمارے حلمی شافی جو مصر کے بزرگ تھے، انہوں نے بھی اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کے بعد ہی احمدیت کو قبول کیا۔ جی ان کو کہیں سے یہ کتاب مل گئی، بہت سے عربوں نے یہی کتاب جب پڑھی ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے احمدیت قبول کی ہے۔ تو یہ تو سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اس وقت کوئی مکمل ریکارڈ نہیں رکھا گیا، ہو سکا ایسا کیا ہو، لیکن ایسا کوئی ریکارڈ نہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی اسلامی اصول کی فلسفی، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی لفظی اور قطعی کلام یعنی قرآن مجید پر ہے، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو پیش فرمایا۔ ہم وقت کی قلت کی وجہ سے اس مضمون کا ایک ادنا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکے ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ اس کتاب کو خود پڑھیں اور بار بار اس کا مطالعہ کریں تاکہ قرآن کریم کے حقائق و معارف سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے ایک اقتباس سے میں اپنے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں، تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ اور حرف کو زندگی بخشتی ہے۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن، جلد سوئم، صفحہ 403۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عرفان ختم نبوت کے تعلق سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام ماہ مئی کی 18 تاریخ کو ہفتے کا دن ہوگا، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے، اور GMT کے مطابق 1600 پر قادیان دارالعلوم سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا